السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومن کی صبح کیسی ہونی چاہیے؟ آج کل ہمارے یہاں جو صبح ہوتی ہے وہ بڑی بورنگ اور سست ہوتی ہے۔ بہت سے گھروں میں لوگ اٹھتے نہیں ہیں اور پھر اٹھ جاتے ہیں تو بہت سست رہتے ہیں، جبکہ ایک ایمان والے کو صبح بیدار ہو کر بہت زیادہ چست ہو جانا چاہیے، پھرتیلا ہو جانا چاہیے اور اپنی ایکٹیویٹیز کو شروع کر دینا چاہیے۔ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور سے صبح کے وقت کے لیے دعا فرمائی ہے، اپنی امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت کی دعا فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک نے دعا کی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے اس کی صبح میں اور صبح کے کاموں میں برکت عطا فرما۔ یہ حدیث ابو داؤد میں آئی ہے، حدیث نمبر ہے 2606، اور ترمذی کے اندر بھی آئی ہے، حدیث نمبر ہے 1212۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے برکت کی دعا فرمائی صبح کے وقت میں، صبح کے کاموں میں۔ اس لیے ایک مسلمان کو، ایک ایمان والے کو چاہیے کہ وہ صبح بیدار ہو کر جو ہے اپنی ایکٹیویٹیز شروع کر دے، سست نہ رہے اور اس کی صبح بہت زیادہ بورنگ نہ ہو۔ اس لیے 4-5 چیزیں ہیں جن کا خیال کرنا چاہیے۔ نمبر 1، جیسی آنکھ کھلے تو فوراً بستر چھوڑ دے۔ یہ نہ ہو کہ جیسی آنکھ کھلی پھر تھوڑی دیر لیٹ گئے، پھر تھوڑا سا بیدار ہوئے اور پھر سو گئے، الارم بولا پھر الارم بند کر دیا۔ یہ جو ہم اٹھنے میں 1-8 گھنٹہ لگا دیتے ہیں، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسی آنکھ کھلتی تھی تو آپ فوراً جو ہے بستر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ آپ اٹھنے کے بعد بستر پہ 1-8 منٹ بیٹھتے تھے تاکہ جو خون کی گردش ہے وہ جگہ پر آ جائے، لیکن آپ سستاتے نہیں تھے اس طرح سے، بلکہ آپ فوراً جو ہے بستر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جیسی آنکھ کھلے تو بستر چھوڑنے کی فوراً کوشش کریں۔ زیادہ لمبے ٹائم تک بار بار لیٹنا، بار بار الارم بند کرنا، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ صفائی کا اہتمام کریں۔ حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوتے ہی جو ہے مسواک فرمایا کرتے تھے، تو صفائی کا اہتمام کریں، مسواک کریں، دانت صاف کریں، باتھ روم جائیں، اور اگر موقع ہو تو غسل بھی اسی وقت کر لیں۔ نمبر 3، ورزش کرنا۔ صبح کے وقت میں ورزش کے بہت سارے فائدے ہیں، یہ کوئی بتانے کی یا قائل کرنے کی چیز نہیں ہے، سب دنیا مانتی ہے اور جانتی ہے۔ تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ورزش ضرور کریں، سیر کریں، تھوڑا واک کریں، اور ورزش بھی کچھ اس طرح کی ہو جس میں باڈی سے کچھ نہ کچھ پسینہ نکلے۔ نمبر 4، پھر اس کے بعد آدمی جو ہے نماز وغیرہ پڑھے، دعا کرے، اور جو صبح کے اذکار ہیں، صبح کی دعائیں ہیں، ان میں سے کچھ پڑھے اور قرآن کی تلاوت کرے۔ یہ مرد بھی کریں اور خواتین بھی کریں، گھر کے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈلوائیں۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ نماز وغیرہ اور تلاوت وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد خواتین اپنا ناشتہ وغیرہ بنانے میں لگ جائیں، اور مرد حضرات اپنے پورے دن کا جو گول ہے، جو پروگرام ہے، اس کو سیٹ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی دکان پہ پہنچ جائیں، اپنے آفس میں پہنچ جائیں اور کوئی کام ہمارے ذہن میں تازہ نہ ہو، کوئی ہمارا گول نہ ہو، کوئی ہمارا پروگرام سیٹ نہ ہو، بلکہ صبح کے وقت میں جب عورتیں ناشتہ تیار کر رہی ہوں اور مرد حضرات کو چاہیے کہ اس وقت میں وہ اپنا پروگرام سیٹ کریں کہ ہمیں آج دن میں کون کون سے کام کرنے ہیں۔ جب انسان پہلے سے ہی اپنا پروگرام سیٹ کر لیتا ہے تو پھر اس کا دن بہت اچھا گزرتا ہے۔ تو یہ 4-5 چیزیں ہیں جن کا خیال کرنا چاہیے۔ پھر انشاءاللہ اس کے آگے کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان پر بھی ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔